بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور پہلا کلمہ سنائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد عبد الہادی آپ کے سامنے ارکان اسلام سنائے گا۔ عبد الہادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ارکان اسلام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اس کے بعد محمد اویس آپ کے سامنے غسل اور وضو کے فرائض بیان کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو اور غسل کے فرائض بیان کرنے لگا ہوں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر ایک چہرہ دھونا، نمبر 2 کونے سمیت بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ غسل میں 3 فرائض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پہ پانی بہانا۔ اللہ تعالی ہمیں وضو اور غسل صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ کے سامنے محمد عمر یاسر نماز کے فرائض بیان کریں گے۔ محمد عمر یاسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے فرائض بیان کرنے والا ہوں۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں، جس میں سے 7 شرائط نماز ہیں اور 6 ارکان نماز ہیں۔ شرائط نماز یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا پتہ ہونا اور نیت کرنا۔ اور ارکان نماز یہ ہیں: تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے ودود رحمان پانی پینے کے آداب بیان کرے گا۔ طالب علم ودود رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پانی پینے کے آداب بیان کرنے چاہتا ہوں۔ پانی کی 5 آداب ہیں۔ نمبر 1 پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، نمبر 2 پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، نمبر 3 پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، نمبر 4 پانی 3 سانسوں میں پینے چاہیے، نمبر 5 پانی کے آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانی پینے کے آداب کرنے کے صحیح طریقے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے طالب علم انیس الرحمان لفظ اللہ پڑھنے کا تجویدی قانون بیان کریں گے۔ انیس الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید ہمارے لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ کو آج قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کا قانون بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھنے سے پہلے
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پہلا حرف اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اسے ہمیں پر پڑھنا چاہیے۔ زبر کی مثال یہ ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح پیش کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اس کی مثال اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اسے ہمیں باریک پڑھنا ہے، جیسے للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے طالب علم محمد حسیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرے گا۔ محمد حسیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہے، جن میں سے نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں اور نبوت کے بعد 23 سال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال ہے اور مدنی 10 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے طالب علم رعایت اللہ ختم نبوت کے موضوع پر بیان کریں گے۔ طالب علم رعایت اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر کچھ موضوع بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، سب سے آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مدرسے میں جو ترجمے کی کلاس ہے اس کے طالب علم حافظ وسعت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق مختصر بیان کریں۔ حافظ وسعت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے افتتاح کرنے والی سورت اور دوسرا ہے کھولنے والی سورت۔ کھولنے والی سورت سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید کے جو تمام مضامین کو سورت کھولتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام بھی ہے ام الکتاب، کتاب کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 مضامین بیان فرمائے ہیں، وہ 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام بھی ہے بہت ہی مشہور، تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی ہے مانگنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو سورہ مانگنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 القابات، جس سے مانگا جائے اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 2 آداب، جس سے مانگا جائے اس کے آداب کا خیال رکھنا۔ اور نمبر 3 ہے درخواست، جس سے مانگا جائے اس سے عرض کرنا، جو چیز مانگنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریفیں تو اور لوگوں کی بھی ہوتی ہیں اور چیزوں کی بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ خاص اللہ کی تعریف سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو چیزیں بناتے ہیں وہ بنانے والے کو بھی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ان کی تعریف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں کے معنی ایک ہیں لیکن مفہوم الگ الگ ہیں۔ رحمان دنیاوی حساب سے ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، لیکن رحیم صرف آخرت کے حساب سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ تو اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، تو مالک تو ابھی بھی ایک اللہ ہی ہے، لیکن نعوذ باللہ ابھی تو لوگ اپنے آپ کو کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خدا کہہ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن قیامت والے دن ایک اللہ ہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرنے کی 3 قسمیں ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ زبانی عبادت یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بدنی عبادت یہ ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور مالی عبادت یہ ہے زکوٰۃ، صدقہ دینا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنا بھی تو عبادت کی ایک قسم ہے، زبانی عبادت، لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے دوبارہ بیان فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک ہے چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ایک ہے دکھا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ان دونوں میں سے بہتر ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ان دونوں کی میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ترامڑی کہاں پہ ہے،
تو میں اس کو کہتا ہوں آپ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر دائیں مڑیں، پھر بائیں مڑیں، اس کے بعد جا کے ترامڑی آئے گا۔ تو وہ جو میں نے اس کو دکھایا ہے اس پہ وہ راہ بھٹک بھی سکتا ہے، لیکن ایک ہے چلا ہم کو سیدھے راستے پر، اس کی بھی ایک مثال ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے ترامڑی کدھر ہے، تو اس کو جب میں خود لے کے جا کے ترامڑی چھوڑوں گا تو وہ اس راہ میں نہیں بھٹکے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ تو اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بس تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، چلا ہم کو ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کتنے قسم کے لوگوں پر ہوا؟ 4 قسم کے لوگوں پر انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگوں پر انعام ہوا، نبیوں پر ہوا، صحابہ پر ہوا، شہداء پر ہوا اور صالحین پر ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ اب غضب کن لوگوں پر ہوا؟ غضب یہودیوں پر ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے ان پر غضب ہوا۔ اور گمراہ کون لوگ ہوئے؟ گمراہ عیسائی ہوئے۔ وہ اس طرح ہوئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن ان کو زیادہ مان کر، ان کی محبت زیادہ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ان کو کہنے لگ گئے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔